ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں جی تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی کہانی۔ میری پھپھو کی بیٹی رابعہ ذہنی معذور تھی۔ پھپھو کا انتقال ہوا تو کوئی رابعہ کو رکھنے پر راضی نہ ہوا۔ مجھے اس پر بہت رحم آتا جب اماں اسے مارتی۔ ایک دن اماں اس کا نکاح فقیر سے کرنے لگی تو میں نے اماں کو روک دیا اور خود اس سے نکاح کر لیا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا، اسے محبت دیتا۔ مجھے بہت عجیب لگتا جب وہ رات اچانک مجھے یک ٹک دیکھنے لگتی، ایسا لگتا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک دن کام سے لوٹا تو وہ غائب تھی۔ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا پر وہ نہ ملی۔ کچھ سال گزرے تو دوسری شادی ہو گئی۔ ایک دن نوکری پر چوری کا الزام لگا اور مجھے جیل ہو گئی۔ جب وہاں اسسٹنٹ کمشنر کو دیکھا تو پتھر ہو گیا، کیونکہ وہ رابعہ پھپھو کا انتقال ایک ایسے وقت پر ہوا جب میں زندگی کے سب سے نازک دور سے گزر رہا تھا۔ طالب علمی، مالی تنگی اور جذباتی الجھنیں پہلے ہی ذہن کو بوجھل کیے رکھتی تھی، اور پھر پھپھو کے جانے کے بعد رابعہ کی ذمہ داری اچانک ہم سب کے سروں پر آ پڑی۔ اماں نے تو جیسے دل سے ہی اسے کبھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ اکثر کہتی، یہ لڑکی تو ویسے ہی بیکار ہے، نہ عقل ہے نہ ہوش، اور اوپر سے دیکھنے میں بھی ایسی کہ کسی کے دل میں رحم بھی نہ جاگے۔ رابعہ واقعی کم گو تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی خاموشی ہوتی، ایک ایسی گہری خاموشی جو کبھی کبھی میری راتوں کی نیندیں چرا لیتی۔ اماں اکثر اسے کسی نہ کسی بات پر مار دیتی، وہ کچھ نہیں کہتی، بس سر جھکا کر چپ چاپ سہ لیتی۔ میں یہ منظر اکثر چپ چاپ دیکھتا، دل میں ایک کسک سی اٹھتی، لیکن کہنے کی ہمت نہ ہوتی۔ ایک دن اماں نے اسے جھاڑتے ہوئے کہا، تمہیں اگر ہم نے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر وقت ہمارے سروں پر سوار ہوگی، ذرا کچھ کام دھندا بھی کر لیا کرو۔ رابعہ نے بس سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے کچن میں جا کر برتن دھونے لگی۔ میں بیٹھا کتابیں کھولنے کا بہانہ کر رہا تھا، لیکن میرا دھیان ہرگز نہیں تھا۔ ہر برتن کی آواز میرے دل پر جیسے چوٹ کر رہی تھی۔ اماں پھر سے چلائیں، سنبھال کے دھو، ٹوٹا تو میں تجھے دیکھ لوں گی۔ وہ ہڑبڑا کر رک گئی، پھر دھیرے سے کام کرنے لگی۔ اس کے حرکات میں ایک روبوٹ جیسا پن تھا، جیسے وہ انسان ہی نہ ہو، صرف ایک بے جان وجود ہو جو بس احکامات بجا لانے کے لیے بنا ہو۔ میں چپ چاپ صحن میں آ کر بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ رابعہ واقعی کیا ایسی ہی ہے جیسی سب سمجھتے ہیں؟ کیا وہ واقعی ذہنی معذور ہے یا پھر کوئی ایسا زخم ہے جو اسے اندر سے توڑ چکا ہے؟ اس کی آنکھوں میں جو خوف ہوتا ہے وہ عام نہیں لگتا۔ وہ آنکھیں مجھ سے کچھ کہتی تھیں پر میں سمجھ نہیں پاتا۔ اماں کے سامنے کچھ کہتا تو وہ مجھے بھی ڈانٹ دیتی، تو بڑا ہمدرد بن رہا ہے، جا پڑھائی کر، تیرے باپ کا کوئی خزانہ نہیں جو یہ بوجھ پہ اٹھایا جائے۔ ایک دن اماں نے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا، رابعہ کا نکاح فقیر وسیم سے کروا دوں گی۔ روز آتا ہے مانگنے، بس اسی کے ساتھ بھیج دوں گی، کم از کم کھانے کا خرچ تو بچے گا۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے کہا، اماں آپ کیسے؟ وہ فقیر؟ وہ تو اماں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، بس اب تو ہی اس کا وکیل نہ بننا، تیرا کوئی حق نہیں کہ میرے فیصلوں پر انگلی اٹھائے۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، وہ اتنی بھی معذور نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں اماں، شاید صدمے کی وجہ سے ماں باپ کے جانے کا درد کوئی بھی سہ نہ پائے۔ اماں نے تب کر کہا، بہت ہمدردی جاگ رہی ہے تو ہی رکھ لے اسے، شادی کر لے جا اسے اپنے کمرے میں، اور یہ کہہ کر وہ ہنستے ہوئے اندر چلی گئی۔ میں پتھر کا ہو گیا۔ اماں کے لہجے میں مذاق تھا، طعنہ تھا، لیکن جانے کیوں میرے دل میں ایک خیال نے جنم لیا، کیا میں رابعہ کو اس زندگی سے نکال سکتا ہوں؟ رات بھر میں سو نہیں پایا، چھت کو گھورتا رہا، سوال کرتا رہا۔ بار بار وہ منظر آنکھوں میں آتا رہا جب رابعہ خاموشی سے مار سہتی ہے، جب وہ برتن دھوتے ہوئے کانپتی ہے، جب وہ بغیر کسی گلہ کیے ہر حکم مان لیتی ہے۔ اگلی صبح اماں نے فقیر وسیم کو بلوا لیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، دانتوں میں پان دبا ہوا اور ہاتھ میں چمچ بجا رہا تھا۔ مبارک ہو بی بی جی، نکاح کی بات ہے، وہ بولا۔ اماں نے کہا، ہاں تو تیار ہے نا؟ اس نے سر ہلایا، بالکل جی، اللہ کا شکر، بیوی بنے گی تو برکت آئے گی۔ میں نے فوراً بولنے کی کوشش کی، اماں جی غلط ہے۔ اماں نے گھورتے ہوئے کہا، اب تو پھر سے شروع ہو گیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، نہیں اماں، اس سے نکاح میں نہیں کرنے دوں گا۔ اماں کا ہاتھ رک گیا، وسیم کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا کہا تو نے؟ اماں نے دبی آواز میں پوچھا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا کر کہا، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اسے بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اماں نے چیخ کر کہا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ خاندان کیا کہے گا، لوگ کیا بولیں گے؟ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے پرواہ نہیں، اگر آپ نے زبردستی نکاح کروانے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ اماں کا رنگ اڑ گیا، گھر کے سب افراد اکٹھے ہو گئے تھے، کوئی حیران، کوئی غصے میں اور کوئی چپ، لیکن میں اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا۔ رابعہ کمرے کے کونے میں کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک ایسا تاثر تھا جو کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا، نہ حیرت، نہ خوشی، نہ دکھ، بس خاموشی۔ صبح اماں کا موڈ کچھ زیادہ ہی تلخ تھا۔ کچھ رات میرے اعلان کے بعد گھر کا ماحول کافی بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دوپہر کو اماں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، سن لے وسیم،
وسیم کو میں نے پیغام بھیج دیا، وہ شام کو آئے گا اور جو کچھ کہا ہے وہی ہوگا۔ تماشا نہ بنانا، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اماں، میں نے اپنا فیصلہ کل ہی سب کے سامنے کیا تھا، وسیم کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری بات پر تپ گئیں۔ بہت زبان چلنے لگی آج کل تیری، سب میرے ہی دشمن ہو گئے ہیں۔ وہ تو شکر کر تمہارا باپ اس وقت زندہ نہیں ہے، ورنہ وہ خود تجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا۔ میں نے بات آگے نہ بڑھائی، لیکن میں خاموشی سے رابعہ کے لیے پرانے صندوق میں سے ایک ساڑی نکالی جو پھپھو کے زمانے کی تھی۔ میں جانتا تھا یہ ساڑی اسے پسند تھی۔ وہ اکثر خاموشی سے اس کے کنارے چھوتی تھی، جیسے کوئی بچھڑ جانے والی یاد کو چومتی ہو۔ میں نے وہ ساڑی ایک پرانے بیگ میں رکھی اور الماری کے نچلے خانے میں چھپا دی۔ شام کو جب وسیم آیا تو اماں نے بڑے جوش و خروش سے اس کا استقبال کیا، گویا کوئی رشتہ دار آیا ہو۔ وسیم کے ہاتھ میں چینی کا ایک پیالہ تھا جس میں وہ کچھ مٹھائی لایا تھا، اور جیب میں گندی سی رومال بھی بچھی۔ آپ نے بلایا تو ہم حاضر ہو گئے۔ نکاح کا سن کے بہت خوش ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے نصیب کھلنے والے ہیں، اماں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، کوئی تو اس بوجھ کو اٹھانے والا آیا۔ میں صحن کے کونے میں بیٹھا سب کچھ سن رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ جا کر وسیم کے ہاتھ سے وہ مٹھائی چھین لوں اور اسے دروازے سے دھکیل دوں، لیکن میں خاموش رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سچائی صرف غصے سے نہیں جیتی جاتی، اسے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اماں نے رابعہ کو اندر سے آواز دی، آجا رابعہ، تیرا نصیب دروازے پر کھڑا ہے۔ رابعہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئی۔ وہ کچھ نہیں بولی، صرف نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ وسیم نے اسے ایک نظر دیکھا اور منہ میں پان گھما کر بولا، الحمدللہ، صحیح سلامت ہے، بس اللہ کا کرم ہے۔ میں نے اس لمحے کو ضائع کیے بغیر اٹھ کر سب کے سامنے کہا، نکاح اس کا مجھ سے ہوگا۔ اماں نے جیسے جلتی لکڑی کو ہاتھ لگا لیا۔ وہ چیخ پڑی، کیا پاگل ہو گیا ہے؟ کوئی شرم حیا باقی ہے؟ یہ سب کے سامنے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ وسیم ہکا بکا رہ گیا اور بولا، بھائی صاحب، اگر آپ کو پسند ہے تو ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم تو بس بلانے پر آ گئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اب جانے کا وقت ہے، معاف کرنا، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ دیر تک کھڑا رہا، پھر آہستہ سے مٹھائی کا ڈبہ واپس اٹھایا اور چلتا بنا۔ اماں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تو نے ہمیں ذلیل کر دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا، لوگ کیا کہیں گے اس سے زیادہ اہم ہے کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں۔ میں اس گھر میں کسی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ رات کو اماں نے کھانا نہیں بنایا، سب برتن یوں ہی پڑے رہے، میں بھی بس اماں کا تاثر دیکھ رہا تھا۔ 2 دن بعد نکاح کی تیاری شروع ہوئی۔ خاندان میں چہم گوئی ہونے لگی۔ چچا جان نے فون پر کہا، یہ تو خاندان کا مذاق اڑا دیا، ذہنی معذور سے نکاح، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے صرف اتنا کہا، میں نے انسان سے نکاح کیا، بیماری سے نہیں۔ کزنز نے سوشل میڈیا پر عجیب عجیب پوسٹس لگائیں۔ طنز بھرے فکرے محلے کی کچھ عورتیں اماں کے پاس آ کر کہنے لگیں، بہن جی کیا ضرورت تھی، کوئی اور حل نہیں تھا کیا؟ اماں بس سر چکا کر سنتی رہتی اور مجھے خون کے گھونٹ پینے پڑتے۔ نکاح کا دن آیا تو مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ اماں تو شدید خفا تھی۔ گواہوں میں ہمارے محلے کے ہی 2 بزرگ آئے۔ میں نے رابعہ کو ساڑی دی جو میں نے سنبھال کر رکھی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، پھر ہولے سے مسکرا دی۔ شاید برسوں بعد میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ دیکھی تھی جس میں سکون تھا، خوف نہیں۔ نکاح ہوا اور رابعہ میری بیوی بن گئی۔ کسی نے تالیاں نہیں بجائیں، نہ ہی مبارکباد دی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ اس رات اماں نے مجھ سے ایک لفظ تک نہیں کہا، صرف ایک نظر ڈالی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اور رابعہ کمرے میں بیٹھے کچھ بولے بغیر۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اب تمہاری زندگی میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تم سے چھین لیا گیا۔ رابعہ نے نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں کچھ تھا جو لفظوں میں نہیں کہا جا سکتا۔ اس رات خاموشی میں ایک نیا رشتہ جنم لے چکا تھا۔ نکاح کے دوسرے ہی دن میں نے وہ کمرہ تیار کرنا شروع کیا جو اب رابعہ کا ہونے والا تھا۔ وہ کمرہ جو پہلے سامان رکھنے کی جگہ تھا، جس کی کھڑکیوں پر پرانا پردہ پڑا رہتا تھا اور دیواریں مٹی سے بھری ہوئی تھیں۔ میں نے خود جھاڑو لگایا، دیواروں کو پانی سے صاف کیا، کھڑکیوں کے پردے بدلے اور پرانے صندوق سے صاف ستھری چادریں نکال کر بستر پر بچھائیں۔ کمرے میں ایک چھوٹی میز رکھی جس پر میں نے بچوں کے کھلونے رکھ دیے، رنگ برنگی گڑیاں، پلاسٹک کا چھوٹا سا جھولا اور ایک کھلونا خرگوش۔ جب رابعہ کمرے میں آئی تو کچھ لمحوں کے لیے رک گئی۔ اس نے ایک نظر ہر چیز پر ڈالی، پھر دھیرے سے چل کر میز کے قریب پہنچی اور خرگوش کو اٹھا لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، آنکھوں میں کوئی سوال نہیں تھا، بس ایک خاموش سا شکر گزاری کا اظہار۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے، جو کچھ بھی ہے تھوڑا ہے لیکن دل سے ہے۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، لیکن کھلونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ میرے ساتھ بہت کم بات کرتی تھی، لیکن اس کے انداز میں نرمی آ گئی تھی۔ وہ میرے سوالوں کے جواب اب ہاں یا نہ میں نہیں دیتی تھی، بلکہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات کرنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا،
आसमान देखना। मैंने हैरत से पूछा क्यों? उसने कहा वो नहीं डांटता। ऐसे ही छोटे छोटे लम्हे हमारे दरमियान एक रिश्ता बुनने लगे। एक दिन वो मेरी किताबें उलट पलट कर देखने लगी। मैंने पूछा पढ़ना आता है तुम्हें? उसने कहा थोड़ा थोड़ा। मैंने उसे तस्वीरों वाली किताब दी और वो देर तक तस्वीरें देखती रही। फिर अचानक बोली ये नदी है। मैंने मुस्कुराकर कहा हाँ, बहुत खूबसूरत नदी, जैसे तुम्हारे ख्वाब। वो चौंकी जैसे ख्वाब का लफ्ज़ नया हो। फिर बोली मेरे ख्वाब भी थे। मैंने उसकी तरफ देखा। वो पहली बार अपनी कहानी सुनाने जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने बताया कि बचपन में वो अपने अब्बू के साथ पार्क जाती थी, झूला झूलती थी, बर्फ़ का गोला खाती थी। उसकी आवाज़ में नरमी थी लेकिन आंखों में आंसू आ चुके थे। वो रुक रुक कर बोल रही थी जैसे हर जुमला एक बोझ हो। मैं खामोशी से सुनता रहा। फिर जब उसकी बात मुकम्मल हुई तो मैंने उसका हाथ पकड़ कर कहा तुम्हारे ख्वाब अब भी बाकी हैं, बस हम उन्हें दोबारा जगाएंगे। उस दिन के बाद राबिया ज़्यादा खुल गई। वो दिन में मेरे लिए पानी लाती, रात को दरवाज़ा बंद करने से पहले पूछती नींद आ जाएगी ना? और मैं कहता तुम साथ हो तो नींद ज़रूर आएगी। एक दिन मोहल्ले की एक आंटी आ गई। उन्होंने राबिया को देखकर कहा अब तो काफ़ी बेहतर लग रही है। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आता था इसका। मैंने फ़ख्र से कहा बस थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, मौजज़े खुद हो जाते हैं। राबिया ने मेरी तरफ देखा जैसे दिल से कुछ कहना चाहती हो। एक दिन मैं काम से लौट रहा था तो राबिया घर के दरवाजे पर खड़ी मिली। उसने आते ही कहा आज मैंने चाय बनाई है खुद से। मैं मुस्कराया। वो तो हमारी राबिया तो सब कुछ सीख रही है। वो हंस दी। पहली बार मैंने उसे बेझिझक हंसते देखा। हम अंदर आए। चाय वाकई मज़ेदार थी और मैंने मज़ाहिया अंदाज में कहा अगर ऐसी चाय है तो रोज़ बनाओ। आज से तुम मेरी टीचर हो। हंस कर बोली फिर तुम मेरे स्टूडेंट हो गए। इन दिनों मैंने उसे हल्की फुल्की पढ़ाई भी शुरू करवा दी थी। मैं रोज़ शाम को उसे उर्दू की हरूफ लिखवाता, वो मेहनत से उन्हें दोहराती। वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती। उसे कुछ कहानियाँ सुनाना भी अच्छा लगता, ख़ास तौर पर वो जिनमें शहज़ादियों की बात होती। एक दिन मैंने उससे कहा तुम खुद भी तो एक शहज़ादी हो, जैसे लोगों ने भूल कर जिसे लोगों ने भूलकर बोझ समझा, लेकिन दरअसल वो सबसे कीमती ख़जाना थी। वो शर्मा गई, बस धीरे से बोली मेरे अबू भी यही कहते थे। इन दिनों मैं शाम को देर से घर आता था, काम का दबाव बढ़ गया था, लेकिन घर वापस आकर राबिया की खामोश मौजूदगी मुझे सुकून देती थी। वो दरवाज़ा खोल कर मुझे बस देखती और वापस अपने कमरे में चली जाती। हम पहले जैसे हंसते बोलते नहीं थे। शुरू में लगा शायद वो थकी हुई है या तबीयत ठीक नहीं, लेकिन ये कैफियत बढ़ती चली गई। अब वो रोज़ाना मेरी बातों का मुख्तसर जवाब देती और अक्सर खामोश रहती। एक रात मेरी आंख अचानक खुल गई। कमरे में अंधेरा था लेकिन चांदनी खिड़की से आ रही थी। राबिया मेरे बराबर में बैठी हुई थी, यकटक मुझे देख रही थी। मेरी आंखें उसकी आंखों से मिली तो मैं चौंक गया। वहाँ खौफ नहीं था, ना वो बेमानी खालीपन जो पहले कभी देखा था। वो नज़रें गहरी, समझदार और जैसे बहुत कुछ कहने वाली थी। मैं उठकर बैठ गया और कहा राबिया सब ठीक है? वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली तुम बदल नहीं गए। मैं हैरान रह गया। उसका ये जुमला जैसे किसी होशमंद औरत ने कहा हो, जैसे वो सब कुछ समझती हो। मैंने कहा कैसा बदलना? बस मुस्कुरा दी और वापस लेट गई। अगली सुबह वो पहले की तरह खामोश थी, जैसे वो बात कभी हुई ही ना हो। मैं किचन में नाश्ता बना रहा था कि उसने दरवाजे से आहट दी। तुम चाय पियोगे? उसने पूछा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो चुपचाप चाय बनाने लगी। उस तरह कोई बात ना हुई। इसके बाद चंद दिन वो बिल्कुल अलग सी हो गई। वो पहले की तरह ना खुलती, ना सवाल करती, ना ही हंसती। उसकी आंखों में एक पर्दा सा आ गया था। मैं कई बार कोशिश करता राबिया आ जाओ बाहर बैठे, छत पर चलते हैं। वो कहती नहीं सर में दर्द है। मैं कहता कुछ खाना खाओ, तुमने दिन भर कुछ नहीं खाया। वो मुख्तसर जवाब देती खा लूँगी एक दिन तो। मैं चिंचिला कर बोला आखिर तुम्हें हुआ क्या है? पहले तो तुम बात करती थी, अब क्यों चुप हो? वो पलट कर चली गई, एक लफ्ज़ ना बोली। एक दिन मैं काम से जल्दी वापस आ गया। दरवाज़ा खोला तो घर में सन्नाटा था। राबिया अपने कमरे में नहीं थी। मैंने पूरे घर में आवाज़ दी राबिया कहाँ हो? कोई जवाब ना आया। थोड़ी देर बाद वो छत से आती दिखाई दी। उसके हाथ में पुरानी डायरी थी। मैंने पूछा ऊपर क्या कर रही थी? उसने कहा हवा लेने गई थी। मैंने डायरी की तरफ इशारा किया। ये क्या है? वो बोली अम्मी की डायरी है, उनका संदूक मिला था, उसी में थी। अगले दिन वो कुछ बदली बदली सी लगी। उसने नाश्ता बनाया, मेरे साथ बैठकर खाया। मैंने खुशी से कहा यही राबिया तो मुझे चाहिए। वो हंसी से मुस्कुराई लेकिन फिर अचानक संजीदा हो गई। अगर मैं फिर वैसी हो गई जो पहले थी? मैंने उसका हाथ थामा। तुम जैसी भी हो मेरी हो। वो खामोश हो गई लेकिन मैंने देखा कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी रोशनी आ गई थी। लेकिन अगली ही रात वो फिर बदली बदली सी लगी। मैंने पूछा क्या बात है राबिया? उसने आहिस्ता से कहा कभी कभी दिल डरता है कि सब कुछ फिर छीन ना जाए। मैंने कहा ये घर तुम्हारा है, ये दिल तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। वो खामोशी से मुझे देखती रही।
پھر کہا خاموشی میں بھی بات ہوتی ہے، تم سنتے ہو؟ میں نے سر ہلایا، ہاں میں سنتا ہوں۔ اس رات پہلی بار لگا جیسے وہ میری باتوں پر یقین کرنے لگی ہو، اور پھر اگلی صبح وہ بالکل چپ ہو گئی، نہ ناشتے کی میز پر آئی نہ ہی کوئی بات کی۔ میں نے پوچھا کچھ چاہیے؟ اس نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر اب نہ کوئی تاثر تھا نہ کوئی جذبہ، جیسے وہ اندر ہی اندر کہیں دور جا چکی ہو۔ میں اس خاموشی کو دیکھ کر پریشان ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے وہی پرانا خالی پن آ گیا تھا، لیکن اس بار وہ صرف بیماری نہیں لگتی تھی، وہ کوئی راز تھا جو وہ زبان پر لانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ بجھاتے وقت اسے ایک بار پھر دیکھا، وہ لیٹی ہوئی چھت کو گھور رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر تم کو کچھ چاہیے ہو تو میں سننے کے لیے موجود ہوں۔ وہ نہ بولی نہ ہلی، بس اس کی پلکیں تھوڑی دیر بند ہو گئیں، اور میرے دل میں ایک عجیب سا اندیشہ پلنے لگا کہ شاید یہ خاموشی کسی نئے طوفان کی شروعات ہو۔ اس دن گرمی معمول سے کچھ زیادہ تھی، سورج جیسے چھتوں پر ٹھہر گیا ہو۔ میں حسب معمول دفتر سے تھکا ہارا واپس آیا، گیٹ کھولتے ایک عجیب سی خاموشی نے میرا استقبال کیا۔ عام طور پر رابعہ دروازے پر آتی، ایک گلاس پانی دیتی اور چپ چاپ میرے جوتے سائڈ پر رکھ دیتی، لیکن آج نہ کوئی آہٹ نہ کوئی آواز۔ میں نے آواز دی، رابعہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں اندر داخل ہوا، کمروں میں جھانکا، باورچی خانے میں گیا، حتیٰ کہ چھت تک چیک کر لی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید محلے کی کسی عورت کے ہاں چلی گئی ہو، کبھی کبھار اماں کی سہیلیوں کے ہاں چلی جاتی تھی، خاص طور پر جب اماں کا موڈ خراب ہوتا ہے۔ میں پڑوسن خالہ جان کے گھر گیا۔ خالہ، رابعہ آئی تھی کیا ادھر؟ خالہ نے حیرت سے سر ہلایا، نہیں بیٹا، صبح کے بعد تو میں نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ خیریت؟ میں نے زبردستی مسکراہٹ بنائی، بس ویسے ہی پوچھا۔ دل میں ایک بے چینی سی چھا گئی، وہ اتنی خاموشی سے کہاں جا سکتی تھی؟ گھر واپس آتے ہی میں نے اماں سے پوچھا، رابعہ کہاں ہے؟ اماں چپ تھی۔ میں نے دہرایا، پوچھ رہا ہوں رابعہ کہاں ہے؟ اماں نے تیوری چڑھائی، کیا مجھے پہرا دینے کو رکھا ہے؟ تم نے گھر کی دیوانی بہو کا کتاب بھی رکھوں؟ خود نکاح کیا تھا نا، خود ہی سنبھالو۔ اب میں نے غصے سے کہا، کیا آپ نے اسے کچھ کہا؟ مارا پیٹا نکالا؟ اماں نے پلٹ کر گھورا، نہ میں نے کچھ کہا نہ مارا، اگر گئی ہے تو اپنی مرضی سے گئی ہے، جیسی تھی ویسی ہی حرکت کر گئی۔ میں نے وہ رات گلیوں میں گھومتے گزاری، ہر چوک ہر گلی کا کونا چھان مارا، قریبی ہسپتال گیا، 2 تھانے گئے، وہاں تصویریں دکھائیں، لیکن ہر جگہ ایک ہی جواب ملا، ایسی لڑکی کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ میں نے بینچ پر بیٹھ کر لمبے سانس لیے۔ ایک سپاہی نے قریب آ کر کہا، بھائی صاحب، اگر ذہنی حالت ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہیں نکل گئی ہو یا خود سے کہیں چھپ گئی ہو۔ میں نے بے بسی سے سر جھکا لیا، دل میں امید بچی تھی لیکن راستے ختم ہو رہے تھے۔ محلے میں چہم گوئیاں ہونے لگی، کچھ لوگ کہتے ضرور بھاگ گئی ہوگی، آج کل ایسی خبریں عام ہیں، کچھ بولتے شاید کسی نے اغوا کر لیا ہو، معذوروں پر تو کوئی رحم نہیں کرتا، اور کچھ خسر پھسر کرتے ویسے بھی لڑکی کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ میں سن کر چپ ہو جاتا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں، سچائی جاننے کی کسی کو پرواہ نہیں۔ اماں روز ایک ہی بات دہراتی، میں نے کہا تھا تم سے یہ لڑکی ٹھیک نہیں، اب بھگتو۔ ایک دن میں نے برداشت کھو دی، اماں سے زور سے کہا، اگر آپ نے اسے کچھ کہا ہے تو خدا کی قسم میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اماں خاموش ہو گئیں، شاید میری آنکھوں میں جنون دیکھ لیا تھا۔ وہ پہلی بار کچھ نرمی سے بولی، میں نے کچھ نہیں کہا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ وہ تمہارے لائیں، بس شاید وہ سن نہیں پائی، سمجھ نہیں پائی۔ میں نے محلے کے 2-3 اخباروں میں اشتہار بھی دیا، ایک نوجوان عورت ذہنی طور پر کمزور، نام پیا، گھر سے لاپتہ، جس کو ملے برائے مہربانی اس نمبر پر اطلاع دے۔ 1 ہفتہ 2 ہفتے لیکن کوئی فون نہ آیا، روز فون چیک کرتا، ہر بیپ پر دل کانپ جاتا، مگر ہر بار وہی خاموشی۔ میں اب روز دفتر سے آ کر سیدھا مسجد جاتا اور خدا سے کہتا، تو نے مجھے یہ ساتھ دیا، اب مجھے اس کا نشان بھی دے، کچھ تو خبر دے۔ ایک دن میرے پرانے دوست زاہد نے آ کر کہا، یار کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر چل، یہاں ہر چیز رابعہ یاد دلاتی ہے، شاید کچھ دنوں میں دماغ بھی ہلکا ہو جائے۔ میں نے سر ہلایا لیکن اندر سے خالی محسوس کیا، کسی شہر، کسی فضا، کسی چہل پہل میں وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی تھی جو رابعہ کی موجودگی نے میرے دل میں پیدا کی تھی۔ اماں کی حالت بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگی، وہ کم بولتی تھی اور اکثر سوچ میں گم رہتی تھی۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں آئی اور بہت آہستہ سے بولی، اگر میں نے کچھ کہا تھا تو مجھے معاف کر دینا، میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ وہ یوں جا سکتی ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، وہ گئی نہیں ہے اماں، بس کہیں چھپ گئی ہے، شاید خود سے۔ مہینے سال بننے لگے اور وقت نے جیسے رابعہ کو کسی غیبی پردے میں چھپا دیا تھا۔ میں نے جینا نہیں چھوڑا لیکن خوشی جیسی کوئی شے دل سے غائب ہو چکی تھی۔ کوئی بھی دن ایسا نہ گزرتا جس میں اس کی یاد نہ آتی۔
کوئی لمحہ ایسا نہ ہوتا جب اس کی نظریں، وہ چپ، وہ سوالات میری آنکھوں کے سامنے نہ آتے۔ لوگ کہتے وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے، لیکن میں کہتا جو دل میں ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ نقش گہرا کر جاتا ہے۔ میری زندگی اب ایک انتظار کا دوسرا نام بن چکی تھی، اور اس انتظار میں ہر دن رابعہ کے لوٹ آنے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتا تھا۔ شاید ایک دن وہ آ جائے، خاموشی سے ایک نظر ڈال اور پھر کہے میں واپس آ گئی ہوں، وہی رہنے آئی ہوں جس نے مجھے اپنایا تھا اور جسے میں نے کبھی چھوڑا ہی نہیں تھا۔ ماں کی بیماری نے جیسے اچانک زندگی کو دوسرا رخ دے دیا۔ وہ چند مہینے بستر سے لگی رہی، نہ زیادہ بات کرتی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی۔ آخری دنوں میں ایک دو بار انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر بس ایک ہی جملہ دہرایا، رابعہ کو ڈھونڈ لینا، اگر ملے تو کہنا اماں شرمندہ ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں تو میرے اندر کا ایک اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں مکمل طور پر اکیلا رہ گیا۔ اماں کے بعد گھر کی ویرانی اور بڑھ گئی۔ رشتہ داروں کے مشورے، محلے والوں کی باتیں اور میرے بڑھتے اخراجات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ ایک شریف گھرانے کی لڑکی سے رشتہ طے پایا۔ نام تھا ہیرا، سادہ، سمجھدار اور خاموش مزاج لڑکی۔ نکاح کے بعد اس نے گھر سنبھال لیا، کھانے پکانے سے لے کر گھر کی صفائی تک سب کام خاموشی سے کرتی۔ میں دل سے اس کی عزت کرتا، لیکن اندر کہیں رابعہ کی غیر موجودگی کا خلا ابھی بھی باقی تھا۔ ہیرا نے کبھی مجھ سے زیادہ سوال نہیں کیا، بس ایک بار بولی تھی، آپ کبھی ہنستے نہیں، کوئی خاص بات ہے؟ میں نے بس اتنا کہا، مسکراہٹ کی قیمت ہوتی ہے جو کبھی کبھار وقت ادا نہیں کرنے دیتا۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ ہماری زندگی کسی مشین کی طرح چلنے لگی تھی۔ میں کام پر جاتا، وہ گھر سنبھالتی، شام کو خاموشی سے کھانا کھاتے اور پھر سو جاتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے دونوں ہی زندگی سے صرف گزارا کر رہے ہوں، جینے کی کوئی خوشی باقی نہ ہو۔ پھر وہ دن آیا جب سب کچھ بدل گیا۔ میری نوکری ایک پرائیویٹ کمپنی میں تھی جہاں میں اکاؤنٹس کا کام سنبھالتا تھا۔ کئی سال سے ایمانداری سے کام کر رہا تھا، لیکن اچانک ایک دن مینیجر نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ فیضان، تمہارے اکاؤنٹس میں کچھ مسئلہ ہے، کچھ رسیدیں غائب ہیں۔ میں حیران ہو گیا۔ سر، میں نے تو سارا ریکارڈ فائل میں اپ ڈیٹ کر رکھا ہے، چاہیں تو ابھی دکھا دوں۔ اس نے غصے سے فائل میز پر پھینکی۔ ہمیں چاہیے نہیں، اعتراف چاہیے۔ اس کے بعد جیسے سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ اگلے دن پولیس آئی، دفتر میں سب کے سامنے مجھے ہتھ کڑیاں لگائی گئیں۔ میں چلاتا رہا، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر کسی نے نہیں سنا۔ ہیرا بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ عدالت میں مقدمہ شروع ہوا، لیکن ثبوت سب میرے خلاف تھے۔ رسیدیں، دستخط اور فائلیں سب کسی اور نے چھیڑی تھیں، لیکن الزام مجھ پر تھا۔ مینیجر نے سب کچھ ایسے سیٹ کیا تھا کہ میں ہی مجرم دکھائی دوں۔ جیل کی پہلی رات جیسے قیامت تھی۔ وہ کوٹھڑی، وہ تعفن، وہ مجرموں کی نظر، سب میرے لیے نیا اور بھیانک تھا۔ ایک قیدی نے قریب آ کر طنزیہ انداز میں کہا، صاحب لگتے ہو کیا چوری کی؟ میں نے بس سر جھکا لیا۔ اگلے دن جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے مجھ سے پوچھا، کتنے کی چوری کی؟ میں نے آہستہ سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے پھنسایا گیا ہے۔ اس نے کہکا لگایا، یہاں ہر کوئی یہی کہتا ہے، سچ صرف جج جانتا ہے۔ یا خدا! دن، ہفتے اور ہفتے مہینے، جیل کی زندگی نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں ہر روز فجر کے وقت آنکھ کھولتا، آسمان کی طرف دیکھتا اور بس ایک ہی دعا مانگتا، یا اللہ، اگر میں بے قصور ہوں تو میرے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ میں اکثر سوچتا، کاش رابعہ ہوتی، شاید وہ مجھے سنبھالتی، کم از کم ایک چہرہ تو ہوتا جس سے میں اپنی تکلیف بانٹ سکتا۔ ہیرا ایک دو بار جیل آئی، مگر پھر آنا چھوڑ دیا۔ شاید وہ بھی تھک گئی تھی، یا شاید شرمندگی سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں رہی۔ جیل میں کئی اور کہانیاں سننے کو ملتی تھیں۔ ایک قیدی بولا، بھائی، ایمانداری کا یہی صلاح ہے، بس سیکھ لو، آئندہ زندگی اگر ملی تو آنکھیں کھلی رکھنا۔ میں دن رات خاموش رہتا۔ قیدیوں نے بھی مجھے الگ ہی رہنے دیا۔ میں لکھنا شروع کر دیا، پرانے اخبار کے ٹکڑوں پر، جیل کی دیواروں پر، اور کبھی کبھی دن میں رابعہ کے بارے میں سوچتا، اس کی مسکراہٹ، اس کی چپ، اس کی وہ نظریں جو شاید آج بھی مجھے کہیں دیکھ رہی ہوں۔ پھر ایک دن ایک افسر نے آ کر کہا، تمہاری بیوی نے خلا کے لیے اپلائی کیا ہے، وکیل نے پیپرز بھیجے ہیں، دستخط کرنے ہیں۔ میں نے کاغذات دیکھ کے خاموشی سے دستخط دیے۔ دل نے احتجاج کیا پر زبان خاموش رہی۔ وہ شاید میری زندگی کا سب سے سناٹا خیز دن تھا۔ ایک اور رشتہ جو بغیر کچھ ہے ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اس رات پوری رات آنکھوں میں گزار دی، بس یہی سوچتا رہا کہ میری زندگی کا ہر تعلق یوں ہی ایک دن غائب ہو جائے گا۔ اب میں ایک عام قیدی تھا، کسی کو میرا ماضی معلوم نہیں، کسی کو میرا درد۔ میں وہ انسان بن چکا تھا جس کی شناخت صرف قیدی نام تھی۔ رات کو جب جیل کے دروازے بند ہوتے اور اندھیرے پھیلتے تو میں دل میں رابعہ کا نام دہراتا، جیسے وہ واحد امید ہو جو اب بھی باقی ہے، جیسے وہ واحد چہرہ ہو جو اس اندھیرے میں مجھے زندگی کی یاد دلاتا ہو، جیسے وہ اب بھی کہیں میرے لیے دعا کر رہی ہو اور میں ایک بے قصور انسان جیل کی دیواروں میں دفن ہو رہا۔ ایک دن اچانک وارڈن نے مجھے آواز دی، ملنے والا آیا ہے، آؤ۔
میں حیران ہوا، پچھلے کئی ماہ سے کوئی نہ تھا۔ ملاقات کی کھڑکی اس بار وہی چہرہ تھا جس میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خاموش امید کے ساتھ اپنایا تھا۔ حیا، اس نے سادہ سفید دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ میں نے بیٹھتے ہی کہا، تم نے یہاں چھوڑ دیا تھا؟ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، آنے سے کیا ہوتا جب تم خود ہی بہت دور جا چکے ہو۔ میں خاموش رہا۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھ کر صرف فائل کے کنارے کو انگلیوں سے مسلتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، خلا کے پیپرز ہیں، دستخط کر دو۔ ایک لمحے کو لگا جیسے سانس ہی رک گئی۔ میں نے اسے دیکھا، یہی حال تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر آنکھوں میں جھانکا، یہ سزا صرف تمہیں نہیں ملی، میں بھی اس قید میں تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ تمہیں ہتھکڑیوں سے باندھا گیا اور مجھے تنہائی سے۔ میں نے کاغذ لیا، دستخط کیے اور واپس اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ اٹھ گئی اور جاتے جاتے صرف اتنا بولی، خدا کرے تم جب باہر آؤ کسی کو تم پر یقین ہو جیسے کبھی تم نے کسی پر یقین کیا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ جب دور ہوتی گئی، میں دیر تک اس خالی کرسی کو دیکھتا رہا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ وہ ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھ سکی۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا میں واقعی ناقابل اعتبار تھا، یا وہ وقت ہی ایسا تھا جو سب کچھ چھین کر لے گیا؟ اس رات میں اپنے بستر پر نہیں سو سکا۔ بار بار وہ جملہ ذہن میں گونجتا رہا، جیسے کبھی تم نے کسی پر یقین کیا تھا۔ وہ اشارہ رابعہ کی طرف تھا، وہی رابعہ جس نے سب کے خلاف جا کر اپنایا تھا، جس کے لیے میں نے خود کو بدل دیا؟ یا وہ اشارہ میری ایمانداری کی طرف تھا جسے نظام نے کچل ڈالا؟ ہر سوال، ہر یاد، ہر منظر ایک چبھتی ہوئی سوئی بن چکا تھا۔ ایک جیل کے کونے میں بیٹھے میں نے پرانے اخبار کے ایک ٹکڑے پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ میں نے کبھی کسی کو چھوڑا نہیں، لیکن سب مجھے چھوڑ گئے۔ شاید یہی قسمت ہے ان لوگوں کی جو دل سے جیتے ہیں، سر سے نہیں۔ میں وہ الفاظ روز دہراتا، جیسے کسی منتر کی طرح، ایک سپاہی جو اکثر مجھے خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا ایک دن قریب آ کر بولا، فیضان صاحب، آپ کبھی ہنستے کیوں نہیں؟ میں نے کہا، میری ہنسی کسی کھوئی ہوئی چیز کے ساتھ دفن ہو چکی ہے۔ جیل کے معمولات جیسے بوجھ کی طرح جسم پر لٹکنے لگے ہیں، کھانا، نہانا، قیدیوں کے جھگڑے، سپاہی تانے، اور سب سے بڑھ کر اندر کی خاموشی جو چیخنے لگتی۔ میں نے رابعہ کی تصویر ایک دفعہ دیوار پر اپنی انگلی بنائی، صرف واقعے کی طرح، وہ آنکھیں، وہ خاموشی، وہ سوال۔ میں خود سے، کیا تم بھی میرے بارے میں سوچتی ہو؟ اور پھر خود ہی جواب دیتا، شاید ہاں، شاید نہیں۔ مہینوں بعد ایک دن مجھے جیل کے کتب خانے میں پرانی کتابوں کے درمیان ایک نوٹ بک ملی۔ اس میں کسی قیدی نے اپنی کہانی لکھی تھی۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، انسان جیل سے آزاد ہو جائے، اگر اندر قید ہے تو کہیں بھی آزادی نہیں ملتی۔ میں نے وہ صفحہ پھاڑا اور اپنے پاس رکھا۔ وہ جملہ میری زندگی کا آئینہ بن چکا تھا۔ میں وہ انسان جسے نہ زمانہ جانتا، نہ رشتہ دار، نہ ہی وہ بیوی جو ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھی۔ میں صرف ایک قیدی تھا، تنہا، طلاق یافتہ اور بے گناہ۔ میں اکثر خود سے سوال کرتا، کیا محبت کا یہی صلہ ہے؟ کیا میں نے غلط راستہ چنا؟ لیکن ہر بار خاموشی ہی میرے سوال کا جواب بن جاتی۔ خاموشی جو کبھی رابعہ کی تھی، اب میری ہو چکی تھی۔ اس دن جیل کے اندر معمول سے ہٹ کر ہلچل تھی۔ وارڈن جلدی جلدی صفائی کروا رہا تھا، کچھ قیدیوں کو الگ لائن میں کھڑا کیا جا رہا تھا، اور سپرنٹنڈنٹ کے کمرے کے باہر پولیس اہلکار قطار میں موجود تھے۔ میں ایک کونے میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی سرکاری دعویٰ ہے یا کوئی انسپیکشن۔ ایسی تبدیلیاں اکثر افسران کی آمد پر ہوتی تھیں۔ پھر اچانک دروازہ کھلا۔ میں نے سر جھکایا ہوا تھا، لیکن قدموں کی آواز کچھ مختلف تھی، صاف نپے تلے قدم، جیسے اعتماد زمین پر اترا ہو۔ ایک نسوانی آواز گونجی، یہ کیس فائل کہاں رکھی ہے؟ پھر کسی نے جواب دیا، میڈم، اندر میز پر ہے۔ میں نے سر اٹھایا۔ محض عادتاً سامنے کھڑی وہ عورت، میری نظریں جیسے منجمد ہو گئیں۔ ایک لمحے کو وقت رک گیا۔ وہ عورت سرکاری وردی میں، کالی پینٹ اور نیوی بلو شرٹ، گلے میں شناختی کارڈ لٹکا ہوا، ہاتھ میں سرکاری فائل، وہ رابعہ تھی۔ میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی آنکھیں مسلیں، یقین نہیں آیا۔ رابعہ جو کبھی ایک لفظ بولنے میں ہچکچاتی تھی، جتنی پر اعتماد، سنجیدہ اور باوقار دکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں اب وہ خاموشی نہیں تھی بلکہ روشنی تھی، ایک پہچان تھی۔ پھر وہ میری طرف مڑی اور سیدھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیسے ہو؟ بس یہی دو الفاظ، اور میری روح جیسے کانپ گئی۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، رابعہ؟ وہ مسکرائی اور آہستہ بولی، ہاں میں ہی ہوں۔ سپرنٹنڈنٹ نے کچھ نہ چاہا مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے رک گئے۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی، فائل کھولی اور اسے پلٹنے لگی جیسے وہ کسی عام قیدی کا کیس دیکھ رہی ہو۔ میں نے سانس روک اسے دیکھ رہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا، اسے خود سے سوال کر رہا۔ اس نے فائل بند کر کے کہا، ممکنات کی دنیا میں صرف وہی چیز زندہ رہتی ہیں جو یقین سے پیدا ہوتی ہیں۔
تم نے مجھ پر یقین کیا تھا۔ میں خود پر کرنے لگی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم نے کیسے کہا؟ وہ تھوڑا جھکی اور بولی، میں گئی تھی دور، بہت دور، جہاں کوئی جاننے والا نہیں تھا، نہ پہچان، نہ کوئی نہ ایک جوڑا ملا، بے اولاد تھا۔ انہوں نے مجھے اپنا لیا۔ میں نے خاموشی سے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، انہوں نے مجھے عزت دی، پیار دیا، میرے دماغ کے اندھیرے کو دور کیا، ڈاکٹرز، تھراپی اور سب سے بڑھ کر پرسکون ماحول ملا۔ وہاں میں نے پڑھنا شروع کیا، میٹرک، پھر انٹر، پھر یونیورسٹی، آج میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں۔ میں نے کہا، اور تمہیں میری کبھی یاد نہ آئی؟ وہ خاموش ہو گئی، آہستہ سے بولی، ہر دن، لیکن میں مجبور تھی۔ پھر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے میں یہاں کیوں ہوں؟ وہ سلا کر بولی، مجھے سب پتہ چلا ہے، اس لیے آئی ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کس نے بتایا؟ اس نے کہا، ایک پرانا دوست زاہد، جس نے کہیں سوشل میڈیا پر تمہارا ذکر دیکھا، اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں بے گناہ ہوں رابطہ، مجھے پھنسا دیا گیا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، میں جانتی ہوں تم جھوٹ بول سکتے۔ پھر وہ اٹھی، میں اس کیس کو خود دیکھوں گی، تمہیں انصاف ملے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، دنیا بدل گئی ہے، ہم بھی شاید وقت نے دوبارہ ملایا ہو، لیکن اب ہم وہ نہیں جلے تھے۔ میں نے اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی، لیکن میرے ذہن میں صرف وہی تصویر گھوم رہی تھی، چھوٹی سی خاموش لڑکی کی آنکھوں میں سوال ہوتے، آج ان آنکھوں میں جوابات تھے۔ جب باہر جانے لگی، میں آواز دی، رابعہ۔ وہ پلٹی، ہاں۔ میں نے دھیرے سے کہا، تم مجھے معاف کر چکی ہو؟ وہ ایک لمحے کو رک گئی، کہا، تم نے مجھ پر یقین کیا تھا، اس بڑی معافی کیا ہوگی؟ اور وہ دروازے سے نکل گئی۔ میں دیر تک اس دروازے کو دیکھ رہا، جیسے برس کے اندھیرے میں ایک دراز سی آئی ہو، جہاں سے روشنی جھانک رہی ہو۔ شاید امید پھر سے جنم لی تھی، شاید رابعہ صرف یاد نہیں، قسمت بن کر واپس آئی تھی۔ رابعہ کے جانے کے بعد کئی دن تک میں جیل کے میں جسم کے ساتھ ذہنی طور پر بھی الگ ہو چکا تھا، لیکن اندر ہی اندر امید کا ایک نیا چراغ روشن ہو گیا تھا۔ وہ چہرہ، وہ باتیں، وہ انداز، سب کچھ جیسے میرے اندر پھر سے زندگی کی گردش پیدا کر رہے تھے۔ اس بار رات دوبارہ آئی تو ملاقات کا انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک فائل، نوٹس اور ایک وکیل کے ساتھ آئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ دی، شاید برسوں بعد چہرے پر آئی تھی۔ اس نے کرسی کھینچ کرتے ہی کہا، ہمیں تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے ثبوت جمع کرنے ہیں، تمہارا پرانا اکاؤنٹس ریکارڈ اور کچھ گواہوں کے بیانات درکار ہیں۔ خاموشی سے اسبات میں لایا، مجھے جو کرنا ہو تم کر، سب مزید دیر مت رابعہ۔ میں نے کچھ کاغذات آگے بڑھائے، یہ تمہارا سابقہ کمپنی کے ایک اور ملازم کا ہے، جس میں اس نے اشارہ دیا ہے کہ مینیجر معاملے میں ملوث تھا۔ رابعہ میرے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے برسوں کی خاموشی میں چھپا درد پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ خزان وقت کی چوٹیں بہت کچھ بدل دیتی ہیں، لیکن اگر یقین زندہ رہے تو سچ واپس آ سکتا ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، اتنے برسوں بعد تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ اس کی آنکھیں کچھ خاموش رہیں، پھر نے کہا، زاہد نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی، جس میں تمہاری تصویر اور ہمارے کیس کی ایک جھلک۔ میں نے فون پہچان لیا۔ میں نے کہا، اور پھر تم آئے؟ سب چھوڑ کر وہ مسکرا دی۔ میں نے کچھ چھوڑا نہیں، بس وہی چیز اٹھائی جو کبھی چھینی گئی۔ پھر اس نے بیگ کھولا، ایک چھوٹا سا نیلا رومال والا، یا نے شادی کے بعد مجھے دیا تھا، میں نے سنبھال کہا تھا، ہر مشکل وقت میں یہ میرے ساتھ رہا، بھلے موجود نہ تھے، لیکن تم دیا ہوا یقین ساتھ رہا۔ پھر ہم دونوں کچھ دیر تک خاموش رہے۔ وکیل کچھ کاغذات رہا، لیکن ہماری توجہ ایک دوسرے سے ہٹنا نہیں لے رہی۔ جب ملاقات ہونے لگی تو میں نے کہا، اگر کبھی تمہیں سب یاد نہ تو میں شاید بچ نہ پاتا۔ اس نے کہا، سب یاد رہا میں وہ سب جو تھا، مجھے انصاف۔ سب نے کہا۔ 2 ہفتوں میں ایک فائل دوبارہ کھولی گئی۔ میں جب وکیل دیے، ملازم نے کہی کہ میں رسیدیں ہیں، تو فیصلہ میں آیا، جج نے غلط شخص کو بے گناہ کی ہے، جس پر کیسے الزام گیا، باہر آ گئے، پھر آزاد، زندگی کی قید میں جیل سے نکلنے بار رابعہ کی، لیکن اس کی خون تھا۔ جیسے ہی بار رکھا، وہ ایک قدم بڑھی اور بولی، خوش آسان، آزاد ہو، صرف یہی وقت کیسے بھی جس نے قید کر رکھا۔ میں نے کہا، آزادی تمہاری ہے، ہم کچھ دیر تک آپ ایکتے رہے۔ پھر رابعہ، ایک بات پوچھوں؟ وہ سر بولی۔ میں نے آج سے کہا، اس دن تو چلی گئی تھی، ماں کہا تھا۔ میرا چہرہ سجا ہو گیا، لمحے کو گئی، پھر بولی، تمہارے مجھے گھر دیا تھا اور کہا تھا اگر ماں رکی تو وہ جلا دے۔ میں چپ، کیا وہ بولی؟ اس وقت میں ایک خوب لڑکی تھی، نہ سمجھ تھا، لیکن کسی نے ایک نیا دے دیا، ایک جو اپنا دی، صرف چھت نہیں بلکہ شخصیت کو پھر آیا۔
میں نے کہا اگر ایک بتاتی تو میں سب چھوڑ کر تمہیں لیتا۔ وہ بول یقین تھا تم ڈھونڈو گے، لیکن مجھے خود نہ تھا۔ پھر آنکھوں میں اور مجھے ماں سے کوئی نہیں۔ اس نے کیا، اس نے بت بنا دی۔ اگر وہ نہ نکال تو شاید خود کو پاتی۔ شرمندگی میں جھکا لی۔ ماں، میں نے اسے دیا کیونکہ تم نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا۔ تمہارے ایک قدم شناخت شاید سایہ نہ دے۔ میں نے اسے تھام کر کہا اب دوبارہ آ سکتے ہیں۔ وہ رہی گلے سے بولی ہم سب کچھ دوبارہ شروع کر ہیں، مگر اب ہم وہ ہے جو پہلے۔ اب ہم اور ہیں اور محبت بعد میں نے کیا کہ رابعہ میری دعا بھی تھی۔ وہ عورت جو کھانے میں خاموشی کما تھی، آواز میرے سامنے تھی اور کبھی اس کی تھا خود اس کی پناہ۔ رابعہ کے الفاظ میرے ذہن دیر تک رہے۔ اگر ماں نے مجھے نکالا ہوتا تو میں کبھی تھی جملوں کو زاویوں سے ہر سمت وہ ایک سچ دکھتا۔ دکھ اگر برداشت کر لیا انسان کو نہیں بناتا۔ لوہا ہے۔ میں نے رابعہ طرف دیکھا، وہ ایک الگ شخصیت بن چکی کے لباس انداز میں ایک پختگی تھی جو وقت معائشوں نے بھی تھی۔ رابعہ نے ہاتھ سے رہائی کی کاغذی مکمل کی۔ دفتر ہر مرحلہ اس نے اتنی ترتیب سے کیا کہ میں بس تماشائی بنا رہا۔ ایک دن میں نے کہا تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے تم ہمیشہ سے یہی کر رہی تھی۔ وہ مسکرائی شاید میں اندر سے ہمیشہ یہی تھی، بس کسی نے پہچانا نہیں تھا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی اور بولی تم نے پہچانا تھا اس لیے آج میں یہاں ہوں۔ ہم نے کچھ دن شہر سے باہر گزارنے کا فیصلہ کیا، شہر کی رونق سے دور ایک چھوٹے سے پہاڑی علاقے میں جہاں ہوٹل کم اور سکون زیادہ تھا۔ صبح کی ہوا میں خاص خوشبو ہوتی تھی۔ ایک ندی کنارے بیٹھے تھے۔ رابعہ نے کہا پہلے جب ہم چھت پر بیٹھا کرتے تھے تم نے کہا تھا کہ آسمان سب کچھ سمیٹ لیتا ہے۔ آج مجھے وہ بات یاد آئی کیونکہ تم نے بھی مجھے سمیٹ لیا تھا جب میں بکھری ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور تم نے مجھے جوڑ دیا جب میں ٹوٹ گیا تھا۔ ہم شاید اسی لیے بنے تھے، ایک دوسرے کی مرمت کرنے کے لیے۔ اس نے کہا محبت کبھی مکمل نہیں ہوتی، وہ ادھوری اچھی لگتی ہے کیونکہ تب ہی ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن ہماری محبت اب مکمل لگتی ہے۔ وہ مسکرائی کیونکہ اب ہم مکمل ہو چکے ہیں۔ واپس آ کر ہم نے گھر کی تزئین و آرائش شروع کی۔ پرانا گھر جس میں کبھی رابعہ کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، اب وہی رابعہ اسے محبت سے بھر رہی تھی۔ دیواروں پر اس نے نئی تصویریں لگائیں، کتابوں کی الماری میں سرکاری فائلوں کے ساتھ ادب کی کتابیں بھی رکھی۔ ہر صبح وہ ناشتے کے بعد مجھے اخبار دیتی اور خود کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اپنی ڈائری لکھتی۔ ایک دن میں نے پوچھا کیا لکھتی ہو؟ اس نے جواب دیا زندگی کو، کیونکہ اب وہ بولنے لگی ہے۔ محلے والے اب حیرت سے اسے دیکھتے۔ وہی لڑکی جسے کبھی دیوانی کہا جاتا تھا اب اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز تھی، اور پھر بھی اتنی عاجز۔ ایک دن محلے کی ایک بزرگ عورت ہمارے گھر آئی۔ اس نے رابعہ کا ماتھا چوما اور کہا بیٹی ہم نے تمہیں پہچاننے میں دیر کر دی، لیکن اللہ نے تمہیں وہ مقام دیا جو کسی کو آسانی سے نہیں ملتا۔ رابعہ نے ان کے ہاتھ چومے۔ یہ مقام بھی امتحان ہے اور دعا ہے کہ میں اس پر قائم رہوں۔ ہماری زندگی ایک نئی ترتیب میں ڈھل چکی تھی۔ میں نے ایک چھوٹا سا ادارہ کھولا جہاں بے گناہ قیدیوں کی قانونی رہنمائی دی جاتی تھی۔ رابعہ اس کے لیے کئی بار گواہی دیتی اور اپنی کہانی سناتی۔ میں وہ ہوں جسے سب نے چھوڑ دیا تھا لیکن آج میں دوسروں کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر کئی خواتین کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ ایک دن ہم دونوں رات کو چھت پر بیٹھے تھے، تارے بہت روشن تھے۔ رابعہ نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں میں تمہیں تکا کرتی تھی، تم سوتے تھے اور میں بس دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے تب تم پر یقین تھا، اب اور بھی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا تو تب بھی تم بہانے سے جاگتی تھی۔ وہ شرما گئی۔ تمہیں پتہ بھی تھا؟ میں نے کہا نہیں، لیکن اب لگتا ہے جیسے ہر وہ لمحہ آج کی بنیاد بن گیا ہے۔ زندگی نے ہمیں درد، جدائی، تنہائی اور طعنوں سے گزارا، لیکن ہم نے ان سب کو سیڑھیاں بنا لیا۔ رابعہ اب صرف ایک بیوی نہیں تھی، وہ میری ساتھی، میری روشنی کا منبع بن چکی تھی۔ میں نے ایک دن اسے کہا تم نے مجھے معاف کر دیا، لیکن خود کو کیسے معاف کیا؟ اس نے کہا میں نے خود کو کبھی قصوروار سمجھا ہی نہیں، بس حالات کو وقت پر چھوڑ دیا اور وقت نے سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ ہم نے وہی ساڑی پھر سے نکالی جو میں نے نکاح کے بعد اسے دی تھی۔ اس نے کہا یہ میری پہلی پہچان ہے اور میری نئی زندگی کی شروعات بھی اسی سے ہوئی تھی۔ میں نے اسے اس ساڑی میں دیکھا تو لگا جیسے وقت بھی رک گیا ہو، جو ہم نے دوبارہ وہ دن منایا جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا۔ محلے والے، عزیز رشتہ دار اور وہ سب لوگ جو کبھی ہماری محبت کو غلط سمجھتے تھے اب سب گواہ بنے۔ رابعہ
اب ہر اس عورت کے لیے مثال تھی جو ٹوٹ کر بکھر گئی ہو، اور میں بس شکر گزار تھا کہ میں اس کی کہانی کا پہلا اور آخری صفحہ تھا۔ ہمارا اختتام دراصل ہماری نئی زندگی کا آغاز تھا، جہاں نہ خوف تھا نہ خاموشی، صرف ایک بھرپور زندگی تھی جسے ہم دونوں نے مل کر بنا تھا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا۔